محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر ذوالفقار علی بھٹو نے اڈیالہ جیل سے موت کی کوٹڑی میں بیٹھ کر بے نظیر بھٹو کے نام ایک خط لکھا۔ یہ خط جو جیل سے اسمگل کیا گیا، بھٹو نے کال کوٹڑی میں کسی کلپ بورڈ کے بغیر رانوں پر کاغذ رکھ کر لکھا، اور ان کے پاس حوالوں کے لیے کوئی لائبریری یا کتابیں بھی نہیں تھی۔ اس خط پر 21 جون 1978 کی تاریخ ہے، جبکہ ان کو 4 اپریل 1979 کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ اسی خط نے یہ ثابت کیا کہ بے نظیر بھٹو روز اول سے والد کی سیاسی جانشین تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے میری سب سے زیادہ پیاری بیٹی کے عنوان سے لکھا، زندگی محبت کاملہ ہے، فطرت کی ہر خوبصورتی کے ساتھ اظہار عشق کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ یا پس و پیش نہیں ہے کہ میرا سب سے زیادہ جذباتی عشق اور جذبات خیز یا جسم میں جھرجھری پیدا کر دینے والا رومانس عوام کے ساتھ رہا ہے۔ سیاست اور عوام کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی شادی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی ایک سیاسی جانور ہے اور ریاست یا مملکت ایک سیاسی تھیٹر ہے۔ میں 20 سال سے زیادہ ہنگامہ خیز برسوں سے اس سٹیج پر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے اب بھی کوئی رول ادا کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ لوگ اب بھی چاہتے ہیں کہ میں سیاست کے سٹیج پر رہوں، لیکن اگر مجبوراً مجھے سیاسی سٹیج سے علیحدہ رہنا پڑا تو میں تمہیں اپنے احساسات کا تحفہ دیتا ہوں۔ میرے مقابلے میں تم زیادہ بہتر طور پر جنگ لڑ سکو گی۔ تمہاری تقریریں میری تقریروں سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں گی۔ عوام کے ساتھ تمہاری وابستگی مساوی طور پر مکمل ہوگی۔ تمہاری جد و جہد میں زیادہ توانائی اور جوانی کا جوش ہوگا۔ تمہارے اقدامات زیادہ جرات مندانہ ہوں گے۔ میں اس انتہائی مقدس مشن کی برکتیں تمہیں منتقل کرتا ہوں۔ صرف یہی تحفہ میں تمہاری پیدائش کی سالگرہ پر دے سکتا ہوں۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے والد کی سیاست وراثت کو کس طرح سنبھالا، یہ ان کے ادوار سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے باپ کی سیاسی وراثت سنبھال کر ہی رکھی اور 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی۔ ان کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے شہید ہی کرنا پڑا۔ بھٹو صاحب مزید لکھتے ہیں، میں اس جیل کوٹڑی سے تمہیں کیا تحفہ دے سکتا ہوں جس میں سے میں اپنا ہاتھ بھی نہیں نکال سکتا۔ میں تمہیں عوام کا ہاتھ تحفے میں دیتا ہوں۔ میں تمہارے لیے کیا تقریب منعقد کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں ایک مشہور نام، ایک مشہور یادداشت کی تقریب کا تحفہ دیتا ہوں۔ تم سب سے قدیم تہذیب کی وارث ہو۔ اس قدیم تہذیب کو انتہائی ترقی یافتہ اور انتہائی طاقتور بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرو۔ بھٹو نے بے نظیر کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا اور اپنا موازنہ پنڈت جواہر لال نہرو اور مسز اندرا گاندھی کے بچپن سے بھی کیا اور ان سے بہتر بتایا اور پایا۔ وہ لکھتے ہیں، تمہارے دادا نے مجھے فخر کی سیاست سکھائی، تمہاری دادی نے مجھے غربت کی سیاست کا سبق دیا۔ ان دونوں باتوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں تاکہ ان دونوں کا انضمام ہو سکے۔ پیاری بیٹی، میں تمہیں صرف ایک پیغام دیتا ہوں۔ یہ پیغام آنے والے دن کا ہے اور تاریخ کا پیغام ہے۔ صرف عوام پر یقین کرو، ان کی نجات و مساوات کے لیے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی جنت تمہاری والدہ کے قدموں تلے ہے۔ سیاست کی جنت عوام کے قدموں تلے ہے۔ بر صغیر کی پبلک زندگی میں کچھ کامیابیاں میرے کریڈٹ پر ہیں، لیکن میری یادداشت میں صرف وہ کامیابیاں انعام و اکرام کے مستحق ہیں جن کے ذریعے مصیبت زدہ عوام کے تھکے ہوئے چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئی ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے نام اس خط میں چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور امریکہ کی درپردہ مخالفت اور دشمنی کے علاوہ بھٹو نے خط میں بر اعظم افریقہ کے حوالے سے جو تفصیلی تجزیہ کیا وہ حرف بحرف پورا ہوا اور آج افریقہ آزاد ہے۔ بھٹو کے خط میں پاک چین تعلقات اور امریکی رویے کا بھی ذکر ہے۔ والد نے صاحبزادی کو عز کی بھی تلقین کی اور خصوصاً عوامی رابطے کے حوالے سے نصیحت کی۔ بے نظیر بھٹو نے جو عمل کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب یہ فرض بلاول کو نبھانا ہے تو وہ نانا کی زندگی اور تحریروں کا مطالعہ کریں۔ والدہ کا عمل تو ان کے سامنے ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔